السلام علیکم۔ گھریلو تشدد تدارک و تحفظ بل سینٹ آف پاکستان سے منظور ہو کر آئین پاکستان کا حصہ بن چکا ہے۔ نام تو اس کا خاصا خوشنما رکھا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی سیکولر یا لبرل مغربی فنڈڈ NGO نے اپنا منشور ہی آئین پاکستان کا حصہ بنا دیا ہے۔ اس قانون کے چیدہ نکات یہ ہیں کہ والدین کا اپنے بچوں کی پرائیویسی آزادی میں حائل ہونا جرم ہوگا، اولاد کے بارے میں ناگوار بات کرنا، شک کا اظہار کرنا بھی جرم ہوگا۔ اس بل میں معاشی تشدد کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کسی بھی قسم کے اختلاف، نافرمانی، کسی بھی وجہ سے بچے کا خرچہ کم یا بند نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا کیا گیا تو یہ جرم ہوگا، اس پر سزا ملے گی۔ جذباتی، نفسیاتی اور زبانی ہراسگی کی اصطلاحات متعارف کرائی گئی ہیں، یعنی تفتیش کرنے والے ماں باپ کی کسی بھی سخت بات کو ہراسمنٹ قرار دے دے۔ خاوند کا دوسری شادی کا کہنا، خواہش کا اظہار کرنا جرم ہوگا۔ اسے گھریلو تشدد قرار دیا گیا ہے۔ طلاق کی بات کرنا بھی جرم ہوگا، اس پر سزا ہوگی۔ اسی طرح کوئی غصے والی بات، اونچی آواز میں بولنا، کوئی بھی ایسا جملہ جو کہ جذباتی، نفسیاتی یا زبانی اذیت کا باعث بنے، وہ جرم تصور ہوگا۔ نامور صحافی اوریا مقبول جان کے مطابق اب تو والدین اس قدر قانون کے شکنجے میں ہوں گے کہ اگر بیٹا آوارہ پھرتا ہے، نشہ استعمال کرتا ہے، کسی بھی اخلاقی جرم میں مبتلا ہوتا ہے تو والدین اس کو روک نہیں سکیں گے۔ اسی طرح بیٹی یا بیٹے کی آزادی اور پرائیویسی میں دخل دینا قابل سزا جرم بنا دیا گیا ہے۔ انصار عباسی صاحب کے بقول اس قانون کے مطابق اگر باپ، ماں، بھائی یا بڑی بہن کو اپنے گھر کے کسی لڑکے یا لڑکی کے بارے میں شک ہے کہ اس کا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ ہے، تو اس کے لیے اگر وہ اس لڑکے یا لڑکی کی نگرانی کرتے ہیں اور اسے تربیت کے مقصد کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ تم گھر سے نہیں نکل سکتے یا نکل سکتی، تو نگرانی کرنا اور اس کو گھر سے نکلنے سے روکنا بھی اس کے لیے جذباتی اور نفسیاتی تشدد گردانا جائے گا۔ مجوزہ قانون کہتا ہے کہ اگر بیوی، اولاد یا خاندان کا کوئی فرد محسوس کرتا ہے کہ اس کے نجی معاملات میں بے جا دخل اندازی کی جا رہی ہے، اس کی نگرانی یا تعاقب کیا جا رہا ہے، اس کی نجی زندگی اور آزادی کو والدین سے خطرہ ہے، تو وہ اس قانون کا سہارا لیتے ہوئے اپنے شوہر یا والدین کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ قانونی چارہ جوئی کے لیے وزارت انسانی حقوق کی مقرر کردہ ایک ٹیم مکمل تعاون کرے گی اور شوہر یا والدین کے بازو میں GPS کڑا پہنایا جا سکتا ہے اور اسے درخواست دہندہ بیوی یا اولاد سے دور رہنے کا پابند کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف تو بیوی اور اولاد کو شوہر اور والدین کی تربیتی دخل اندازی سے مکمل آزادی دی جا رہی ہے، دوسری طرف شوہر اور والدین کی آزادی کو مسدود کیا جا رہا ہے۔ ایک لبرل خاتون جب ٹی وی پر بیٹھ کر ببانگے دوہل کہتی ہے کہ یہ ملک سیکولر ہو کر رہے گا تو ایمی نہیں کہتی، کیونکہ اسے فائنینسرز کی طاقت، دولت اور ایجنڈے کا علم ہے۔ وہ انہی کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، ان کو اپنے ایجنڈے کا پورا اندازہ ہے اور افسوس یہ کام خاموشی سے جاری ہے۔ گھریلو تشدد تدارک و تحفظ جیسے خوبصورت الفاظ کی چادر میں لپٹے اس ایکٹ کو منوعاً منظور کر کے قانون کی شکل دی گئی تو یہ ہمارے خاندانی اور خانگی نظام کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا، کیونکہ قانون کے مندرجات کا اگر بنظر عمیق جائزہ لیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ یہ قانون ہماری معاشرتی اور خاندانی اقدار اور اسلامی تشخص کو پامال کر دے گا۔ اگر اس معاملے میں حکمران، پارلیمنٹ، عدلیہ اور وزارت انسانی حقوق نے لاپرواہی اور بددیانتی کا مظاہرہ کیا تو یہ مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ شامل ہے، میں خاندانی عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔
انصار عباسی صاحب کے بقول اب حکومت یہ فیصلہ کر چکی کہ اس معاملے کو آگے بڑھانے سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے معلوم کر لی جائے، جو ایک خوشائند بات ہے۔ عباسی صاحب کہتے ہیں کہ بل پڑھ کر سوچتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ کے ارکان کیا سوئے ہوئے ہیں۔ خدا ہدایت دے اور ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔